بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تجارتی بددیانتی سے منع فرمایا۔ اس کا تذکرہ 30ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ کیل کر کے دیتے یا وزن کر کے کوئی چیز دیتے، یخسرون تو گھٹا دیتے تھے، کم کر کے دیتے تھے۔ تو اس سے سیدنا شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، کہ ہر راستے پر مت بیٹھو توعدون، کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنا۔ وہ راستے پر بیٹھتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ان سے جو مال ہوتا، ان کے پاس جو پیسے ہوتے، جو چیزیں ہوتی، وہ ان سے لے لیتے، اور اگر کوئی آگے سے مزاحمت کرتا تو اس کو جان سے بھی مار دیتے۔ جس طرح کہ آج کل یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہی برائی پائی جاتی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شعیب علیہ السلام کی بات سننا چاہتا تو اس کو روکتے تاکہ وہ شعیب علیہ السلام کے قریب نہ پہنچ پائے اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی باتوں کو، تعلیمات کو نہ سنیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ہوتا کہ مشرکین مکہ یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام کوئی نہ سنے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سن لیتا ہے پھر وہ ہماری نہیں سنتا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب مکہ کے اندر پہنچے، مکہ کے مشرکین ان کے قریب چلے گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں ان کے قریب جاؤں گا، ان کا علاج کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علاج کی پیشکش کی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کا کلام سنایا تو وہ گھائل ہو کر رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ بھی جب مکہ کے اندر پہنچے، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننا، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاتا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کانوں کے اندر روئی ڈال لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مجھ تک نہ پہنچ پائے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں حرم کے قریب سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں عربی دان ہوں، سمجھتا ہوں، ایسی کوئی زبردستی مجھ سے میرے آباء و اجداد کا دین نہیں چھڑوا سکتا، کچھ سن لیتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ جل جلالہ کا کلام سنا، قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوتا، لوگ یہ چاہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے قریب کوئی نہ جائے، ان سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، شریعت کوئی نہ سنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔